بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ خاص، عجیب اور غریب وظیفہ اسپیشل آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ خاص طور پر طلب والوں کے لیے ہے جو وظیفے کی طلب رکھتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بالکل نہیں جو بے طلب ہے، بے یقین ہے، جن لوگوں کی ذہن میں یہ بات پک چکی ہے کہ وظیفے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ صرف طلب والوں کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ بہت ہی عجیب اور غریب وظیفہ ہے۔ جو بھی بندہ اس وظیفے کو صرف روزانہ 100 مرتبہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان صرف 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، مال اور دولت اس کے قدموں میں خود بخود آ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اتنا مال اور دولت عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ خود دوسروں کو دینے والا بن جائے گا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ بہت سے لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ پھر کارگزاری سناتے ہیں۔ اس وظیفے کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مولانا صاحب اپنی مسجد میں یہ وظیفہ بیان کرتے تھے۔ اس کی کوئی شخص تھا جو اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کی بیوی نے یہ وظیفہ پڑھا۔ اس وظیفے کی بدولت وہ مولانا صاحب کو بتاتے تھے کہ اس وظیفے کی برکت سے میری جو بیوی ہے اس کی 36 لاکھ روپے نکل گئی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں سے ملے، کہاں سے یہ پیسے 36 لاکھ آپ کی بیوی کو ملے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری وراثت کا معاملہ تھا، ہمارے پیسے جائیداد کا معاملہ تھا، لیکن وہ معاملہ کبھی بھی وہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا۔ بہت کوشش کی لیکن وہ پیسے نہیں نکل پا رہے تھے۔ جب سے آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا تو میری بیوی نے مجھے بتائے بغیر یہ وظیفہ پڑھا تھا، لیکن اچانک اس کے پاس خبر آئی اور اس کو 36 لاکھ روپے دے کر چلے گئے۔ اسی طرح دوسرے واقعات میں بھی آتا ہے کہ لوگ اس وظیفے کے پڑھنے سے کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ مدینہ کے ایک بزرگ ہے جو کہ اپنے شاگرد کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جب وہ شاگرد فارغ ہونے لگتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بیٹا، یہ وظیفہ آپ اپنے ساتھ لکھ کر پڑھیے، یعنی اپنے ساتھ آپ سیو کر لکھ لے، اور آپ اس وظیفے کو روزانہ ضرور پڑھا کرے، اور کوئی بھی ناغہ آپ سے نہ ہو، کیونکہ وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب آپ مسلسل پڑھو گے، اس میں کوئی درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، وہ شاگرد خود کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ استاد جی فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ لکھ لے، اور یہ بھی استاد جی نے فرمایا، مدینہ کے بڑے شیخ تھے، اس نے کہا کہ آج تک جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے وہ اس وظیفے کی بدولت کروڑ پتی بن گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کسی خاص بزرگ کا نہیں، کسی اللہ والے کا نہیں، بلکہ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی تھی۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب اس صحابی نے شکایت کی تو پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے رب تعالی تمام مخلوق کو روزی عطا کرتا ہے۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تسبیح بتائی، راوی کہتے ہیں کہ کچھ مدت تک وہ صحابی نظر نہیں آئے۔ کچھ مدت کے بعد جب وہ آ گئے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اتنی مقدار میں میرے پاس دنیا آئی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس دولت کو کہاں رکھوں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کے ساتھ بھی بڑے ہی عجیب اور غریب کمالات کرے گا، لیکن یہ تب جب آپ طلبگار ہو، آپ کا یقین ہو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفے ہیں اس سے ہر کام پورا ہوتا ہے،
اور آپ کا یقین بھی رب تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے اس تسبیح کو کرنا کس طرح ہے، اس بات کو آپ سمجھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ غریب کو امیر کر دیتا ہے، مال اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال اور دولت بہت زیادہ ہے، تو پیارے دوستو انہی کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، کیونکہ اکثر مال اور دولت کی وجہ سے بندے کی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ سکون جو آتی ہے وہ رب تعالیٰ کی یاد کرنے سے آتی ہے، اور اس بات کی تصدیق خود اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کے اطمینان وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، چاہے آپ بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک کارگزاری آپ دوستوں کو سناتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑے بزرگ کو بتایا کہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کے پاس بہت سارا مال اور دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس تو مال اور دولت بہت زیادہ ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد میرا سارا مال اور دولت جو ہے ایک نہ ایک جگہ جو ہے وہ پھنس گیا۔ جس کسی کے پاس میری دولت تھی وہ مجھے نہیں دیتے تھے، میرے پاس جیب میں رکھنے کے لیے کوئی بھی دولت باقی نہ رہی۔ تو مجھے اس مولانا صاحب کی یہ بات ذہن میں آئی کہ اس نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے یہ تسبیح شروع کی، الحمدللہ چند ہی دنوں کے اندر اندر میرا جتنا بھی رقم پنسا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کے پاس تھا، وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک میرا بیٹا تھا، وہ خود آ کر کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کے 70,000 روپے میرے پاس ہے اور وہ آپ لے لیجئے۔ تو محترم دوستو، یہ وظیفہ غریب کو مالدار کر دیتا ہے، اور مالدار کو خوب عطا کر دیتا ہے، اور برکت والا رزق اور دولت عطا کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جب صبح آپ اٹھے تو سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ آپ نے فجر کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کرنے سے چند منٹ پہلے آپ جو ہے 15-20 منٹ آپ جو ہے پہلے اٹھے، اور اس کے بعد آپ وضو بنا لے، آپ 2 رکعت جو ہے آپ سنت پڑھ لے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے تسبیح کے دانوں پر، ہاتھ کی انگلیوں پر جیسا آپ پڑھنا چاہے آپ صرف 100 مرتبہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اور دل ہی دل میں رب تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے، کیونکہ رب تعالیٰ تو دلوں کی بیت کو بھی جانتا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ اس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھو گے، یقین مانیے کچھ ہی دنوں میں رب تعالیٰ جو ہے آپ کو مالا مال کر دے گا، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ اگر آپ بھی آج سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یقین مانیے یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی، پریشانی، مال اور دولت کی تنگی، رزق کی تنگی، سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ بس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں، اور ثواب کی نیت سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں۔